ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ نشست، یہ پروگرام ہمارے مرحوم بھائی زین العابدین صاحب کے بچوں کے ختم قرآن کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ اللہ رب العزت ان بچوں کا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ رب العزت قرآن پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان کے اس قرآن پڑھنے کی بدولت اللہ ان کے والد محترم کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہ بڑے عظیم اور بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جو خود حافظ قرآن نہیں، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ مدرسے میں پڑھاتا ہے، مسلمان ہے، قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اپنی دکان پر بیٹھ کر، فرمایا کوئی ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور جو طلباء دن رات قرآن مجید پڑھتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، تو دن رات پڑھنا پڑتا ہے، ان لوگوں کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ اور پھر جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے مخصوص کر دیا کہ ہم تم سے دنیا نہیں کمواتے، تم سے مزدوری نہیں کراتے، تمہیں دنیا میں نہیں لگاتے، بلکہ کمائیں گے ہم، تم اللہ کا قرآن پڑھو، ان لوگوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا، ناظرہ جس کا مکمل ہو گیا، اس کی بدولت اللہ رب العزت اماں ابا کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان بچوں نے جب ناظرہ پڑھا ہوگا، اللہ نے ماں باپ کے گناہ تو اسی وقت معاف فرما دیے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن بن جائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا بچہ اس دنیا کے اندر حافظ قرآن بن گیا، جس نے قرآن حفظ کر لیا، پروردگار عالم اماں ابا کو بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، اماں ابا کو بڑا مرتبہ اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ ان بچوں نے اب یہ جو قرآن مجید ختم کیا، حفظ کر لیا، ان کے ماں باپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی حافظ قرآن کے ماں باپ جب کل قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، ماں باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، خود حافظ قرآن کو کتنا بڑا مرتبہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھنے والے لوگ زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا زمین پر تلاوت کرنے والے لوگ آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو رات کے وقت ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت آج
تک نہ آ سکی۔ قرآن پڑھنے والے لوگ بھی، تلاوت کرنے والے لوگ بھی، نماز میں تلاوت کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی عظیم کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہو، آسمان کے فرشتے تمہارا قرآن سننے آیا کرتے ہیں۔ لازمی نہیں، حافظ قرآن ہر مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے قرآن سننے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے قرآن زمین والوں کو عطا فرمایا، آسمان والوں کو نہیں عطا فرمایا۔ فرشتوں کو قرآن نہیں ملا۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اس امت کی خوش نصیبی ہے جس کو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید مل گئی۔ رب کائنات نے ہمیں عظمت عطا فرمائی، فرمایا جب بھی کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت زمین پر کرتا ہے، آسمان کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، حضور کے صحابی دور کسی دیہات سے آیا کرتے ہیں، دن بھر حضور کی خدمت میں گزار کر شام کو اپنے گھر چلے جایا کرتے ہیں۔ اس علاقے کے کچھ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کر دی، آپ کا وہ صحابی، آپ کا وہ دیوانہ پروانہ، آپ اس کو سمجھائیں کہ فضول خرچی نہ کیا کرے۔ آج کا یہ پروگرام زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، تھوڑی دیر کا میرا بیان ہے اور قاری عبد الماجد صاحب تشریف لے آئیں گے، ان کی تلاوت نعت ہوگی اور دعا ہوگی۔ آپ کے علم میں لمبا چوڑا نہیں ہے، آپ سب اپنے اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہو نا جی، پڑھائی کرنے والے پڑھائی چھوڑ کے، مزدوری والے مزدوری چھوڑ کے، تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھو کہ آپ اور میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ دیکھو ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اس بات تھوڑی دیر جو آئے ہیں اس کو قیمتی بنا کے جاؤ، کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا۔ کل اگر ہم عمل کر گئے، اپنی اولاد کو قرآن پہ لگا گئے، ہم اپنی قبر میں ہوں گے، اللہ ہماری قبر پہ رحمتوں کی بارش فرما دے گا۔ پروگرام ایسا ہے کہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، تو آپ ادھر توجہ نہ کریں۔ اگر محبت ہے قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن نازل کرنے والے رب سے تو بس قرآن کی عظمت سنیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ اب جس نے ادھر ادھر دیکھا ان کو میں چھٹی دے دے، سبھی بنجو گھر بنجو، ٹھیک ہے؟ توجہ سے بیٹھے، آدھا گھنٹہ ہے، بڑی مشکل سے برداشت کر لیں گے۔ کون کون برداشت کرے گا مجھے؟ ماشاءاللہ خیرپور ٹامے والی کے لوگ سخی دل لوگ ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کی اولادوں کو قاری قرآن بنا۔ صحابہ نے شکایت کی کہ آپ کا وہ صحابی جو دیہات سے آتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے، اسے سمجھاؤ، فضول خرچی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا فضول خرچی کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہم رات کو اس کے گھر کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اس کے گھر کی چھت پہ دیے جلتے نظر آتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ چراغاں کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا غربت کا زمانہ ہے، اسے سمجھائیں اگر پیسہ زیادہ ہے کسی غریب کو دے دے، کسی کا پیٹ بھر جائے گا، اس کا گزارا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، فضول خرچی نہ کیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آ جانے دو، اس سے بات کر لیں گے۔ اگلے روز وہ صحابی رسول خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا او نوجوان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرنے لگا آقا آپ سے قرآن پڑھ کر جاتا ہوں، قرآن ہی تو پڑھتے رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کان کھول کے دوبارہ سن لے، اللہ نے حکم فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا، لہذا فضول خرچی نہ کیا کر۔ عرض کرنے لگے آقا میں نے کون سی فضول خرچی کر دی؟ حضور نے فرمایا وہ جو اپنے گھر کے چھت پر رات کو چراغاں کیا کرتا، دیے جلایا کرتا، ایسا نہ کیا کر، وہ پیسے بچا کر کسی غریب کی مدد کر دیا کر۔ صحابی عرض کرنے لگے آقا میرا اپنا حال تو دیکھو، کئی دن کے فاقے، بڑی غربت ہے، بڑی مسکینی ہے، میرے پاس تو خود کھانے کے پیسے کوئی نہیں، میں فضول خرچی کہاں سے کروں گا، میں دیے اور چراغاں کہاں سے کروں گا؟ حضور نے فرمایا پھر بتلا رات کو
सबक लेके जाया करता हूँ, उस सबक को मैं सब रात सारी रात खड़े होकर नफलों में तिलावत करके कुरान मजीद को याद किया करता हूँ। मैं रात को सोता कोई नहीं, कुरान की तिलावत करता रहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा को जिन्होंने आकर शिकायत की थी, हुजूर ने फरमाया आओ लोगो, इसको मलामत ना करो, इसको फजूल खर्च ना कहो, इसको बुरा भला ना कहो। ये फरिश्ता इसकी गवाही लेकर आया बैठा, ये बतला रहा है कि आपका दीवाना, आपका सहाबी रात को जाकर जब कुरान मजीद की तिलावत करता है, आसमान के फरिश्ते इसका कुरान सुनने आते हैं और उन फरिश्तों के परों के नूर चमकते हैं जो लोगों को दिए जलते नजर आते हैं। पता चला जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। और मैं अर्ज किया करता हूं कि फरिश्ते जब आते हैं ना, खाली हाथ नहीं आते। ये तो हमारा उसूल है ना, हम जहां जाए खाली हाथ चले जाते हैं। क्यों जी आज आए हो आप, यहां कुछ लेके आए हो? क्यों? हमारी आदत है, हम खाली हाथ जाते हैं। फरिश्ते खाली हाथ नहीं जाते, फरिश्ते जहां जाते हैं रब की रहमतें साथ लेकर के जाते हैं। जहां कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते रहमतें लेकर के आते हैं, लोगों के बिगड़े काम बन जाया करते हैं। एक हदीस शरीफ में है, ये नन्हे मुन्ने मदारिस के बच्चे जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इलाके के गुनाहों की बदौलत, उस इलाके की बदमाशियों की बदौलत अगर अल्लाह अजाब देने का फैसला कर चुके होते हैं, तो इन नन्हे मुन्ने तलबा के कुरान पढ़ने की बदौलत अल्लाह अजाब का फैसला वापिस ले लेते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह इन्होंने तौबा तो कोई नहीं की, फिर इनको माफ क्यों कर दिया? किसी ने कोई गुनाह वाला काम छोड़ा भी नहीं, तौबा भी नहीं की, फिर माफ क्यों कर दिया? अल्लाह फरमाते हैं कि ये छोड़े ना छोड़े, लेकिन इन्हीं के बीच में फला मदरसा है, फला इलाका है, नन्हे मुन्ने तलबा बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान इतनी अजीम चीज है, जहां ये पढ़ी जा रही हो कुरान मजीद ये किताब, मैं अल्लाह वहां अपना अजाब नाजिल नहीं किया करता। तो ये तलबा, ये उलमा, ये हमारे लिए बड़े काबिल कदर लोग हैं कि इनकी बदौलत अल्लाह हमारे ऊपर से अजाब हटा लेते हैं। इनकी वजह से, इनकी तिलावत कुरान की वजह से अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। इसलिए हम में से हर एक इस बात की कोशिश करें कि रोजाना कुछ ना कुछ कुरान मजीद की तिलावत किया करें। क्यों? एक तो बड़ी आलीशान किताब है कुरान मजीद, इसकी तिलावत से वैसे ही रहमतें बरकतें होंगी। और हम लोग उलमा से और जमात के साथियों से सुनते हैं कि मिसवाक करना सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है, दाएं हाथ से पीना सुन्नत है, दाएं हाथ से पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है, बैठ के खाना सुन्नत है। जहां ये तमाम चीजें सुन्नत हैं तो कुरान मजीद की तिलावत भी सुन्नत है। हुजूर ने तिलावत नहीं फरमाई, ऐसी तिलावत फरमाते थे कि उम्मती क्या तिलावत करेगा। एक दिन दो दिन सिर्फ रमजान शरीफ और इत्काम में बैठ के नहीं, बल्कि रोजाना का मामूल था। रात को मुसल्ले पर इतनी तवील टाइम के लिए खड़े होते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खड़े खड़े आपके पांव मुबारक सूज जाया करते थे। जो आदमी ये कहता है कि मुझे इमामुल अंबिया से बड़ी मोहब्बत है, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहता हूँ, और लोगों तिलावत कुरान करना भी अल्लाह के महबूब नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है। कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत ना फरमाई हो? हमेशा तिलावत फरमाया करते थे, दिन में भी, रात में भी, सफर में भी, हजर में भी, बीमारी में भी, सेहत में भी। रब्बे कायनात ने अल्लाह अपने महबूब नबी को कुरान से इतनी
اتنی محبت عطا فرمائی تھی کہ ہم وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول ہے، اور کئی صحابہ کا تو عجیب معمول تھا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے صبح کے وقت ذرا سا کھانا ناشتہ تناول فرما کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے، ہاتھ میں تلوار لے لیتے، سرحدوں پر چلے جاتے، دن بھر جہاد بھی کرتے رہتے، زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے رہتے۔ صبح جب گھوڑے پر سوار ہوتے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے۔ شام کو جب اپنے گھر لوٹ کر آتے تو والناس پر پہنچ چکے ہوتے تھے۔ سیدہ فاطمہ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، واقعات میں لکھا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتی، پھر بیدار ہو کر وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی، 2 رکعات نفل نماز کے اندر کبھی 2 رکعتوں میں 15 سپارے، کبھی پورا قرآن ختم کر لیا کرتی تھی۔ آج کی میری ماں بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہے ہمیں بڑے کام ہے، ہماری بڑی مصروفیت ہے، ہم نے بچے بھی سنبھالنے، ہم نے جھاڑو بھی دینی، ہم نے سبزی بھی بنانی، ہم نے روٹی بھی بنانی، ہم نے کپڑے بھی دھونے۔ اور میری ماں بہنیں بیٹیاں تمہیں کیا اس بات کا معلوم نہیں کہ صحابیات اور اہل بیت کے بھی بچے تھے، ان کے ہاں بھی روٹیاں پکا کرتی تھی، وہ بھی کپڑے دھویا کرتی تھی۔ تمہارے گھر میں پانی کے لیے موٹر ہے، بٹن دباتی اور پانی نکل آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں کے اوپر مشکیزیں اٹھا کر دور جا کر کنویں سے پانی بھر کے لے کے آیا کرتی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پکانے کو کچھ نہیں، پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک نقشہ کھینچا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہاتھ سے حسنین کریمین کا جھولا جھلا رہی ہے، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے اور زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ یہ نقشہ کیا تھا؟ ان کی مصروفیات تو دیکھو، تمہارا آٹا چکی سے پیسا ہوا مرد لا کے دیتے ہیں، وہ آٹا بھی خود پیستی تھی، تمہیں ہر چیز گھر میں تیار ملتی ہے، اور پھر بھی کہتی ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ہم بڑی مصروف ہیں۔ آج کل اصل میں یہ اس نے بڑا مصروف کر رکھا ہے، یہ انگل پھیر جو سسٹم آ گیا نا، سارا دن موبائل چل رہا ہے، 6 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلتا، پھر کہتی ہیں کہ ٹائم نہیں بچا۔ ٹائم بڑا ہے۔ کسی کو اگر تلاوت قرآن سے محبت ہو نا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ان کے واقعات میں بھی لکھا ہے کہ روزانہ کبھی 15 سپارے اور کبھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی۔ یہ ذوق کی بات ہے، جسے ذوق ہو اللہ اس کے ٹائم میں برکت اور زبان میں چاشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، ان کے واقعات میں لکھا ہے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں رہتے رہتے 24,000 قرآن مجید انہوں نے ختم کیے تھے۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام شیبہ رحمت اللہ علیہ جس گھر میں زندگی گزاری، وہاں رہتے رہتے انہوں نے 18,000 قرآن مجید ختم کیے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کشمیر میں میرے ایک چچا تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 4,000 قرآن مجید ختم کیے تھے۔ ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، زندگی ختم ہونے والی ہے، اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور فرمانے لگے او میرے بیٹو، میں جہاں جس کمرے میں رہ کر زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میرے اس کمرے میں میرے مرنے کے بعد کوئی گناہ والا کام نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا او ہمارے ابا منع کرو تو ساری زندگی کے لیے منع کرو گناہ کرنے سے، یہ کیا بات ہے، اس کمرے میں گناہ نہ کرنا۔ حضرت فرمانے لگے او میرے بیٹو، یہاں سے میں اس لیے منع کرتا ہوں، اس کمرے میں جہاں میں نے زندگی گزاری، اس کمرے میں جہاں میں زندگی گزار کر آج آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، اس کمرے کی اینٹوں کی گنتی کر لو، میں نے ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک ایک قرآن ختم کیا۔ ایک کمرے
کمرے میں کتنی اینٹیں لگتی ہوں گی؟ کئی ہزار اینٹیں لگتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ایک ایک اینٹ کا حق ادا کر دیا، ایک اینٹ کے بدلے ایک قرآن ختم کیا ہے۔ کبھی ہم بھی یہ سوچ پیدا کریں کہ میرے گھر میں کتنی اینٹیں ہیں۔ اور چلو دیہات کے لوگ کہیں گے یہ ہمارے گھروں میں تو ویسی کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو کچی اینٹ کے بدلے ناظرہ ختم کر لے، ناظرہ قرآن ختم کر لے، اور جن کی پکی ہے وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، حافظ بنے اور زبانی اللہ کو اپنا قرآن سنائے۔ یہ ذوق کی بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا تھا، ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ یاد رکھنا یہ ٹائم کی باتیں نہیں ہوتی، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے رب سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اس پروردگار عالم کے کلام اللہ قرآن مجید سے محبت ہو، جس کے پتہ ہو میرے ایک ایک حرف پڑھنے پہ میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، ایک ایک آیت پڑھنے پہ میری مغفرت ہو جائے گی، قرآن کا ختم کر کے دعا مانگیں گے دعا قبول ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں قرآن سے محبت ہوا کرتی ہے، وہی لوگ اپنا کام کاج کرتے بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، آپ میں جو تاجر لوگ بیٹھے ہو، کاروباری لوگ بیٹھے ہو، کاشتکار لوگ بیٹھے ہو، آپ کہیں گے ہم سے تو قرآن کیسے ختم ہو؟ اور لوگوں زیادہ پڑھنے کا حکم کوئی نہیں، محبت کے ساتھ تھوڑا اور پابندی سے پڑھنے کا حکم ہے۔ کاشتکار لوگ، تاجر لوگ ترتیب بنائیں، روزانہ قرآن کھولیں، روزانہ 20 منٹ قرآن کھول کے سامنے رکھو۔ 20 منٹ سمجھ آ رہی ہے بھی؟ 20 منٹ میں جتنا پڑھا جائے پڑھ لو، ایک آیت، 5 آیت، ایک صفحہ، ایک سپارہ، 20 منٹ میں جتنا پڑھ سکو پڑھو، بند کرو، اللہ سے دعا کرو، کاروبار پہ چلے جاؤ، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن پھر آگے کبھی نہ کبھی قرآن ختم تو ہوگا، کبھی تو مکمل ہوگا، اور جس دن مکمل ہو جائے اس دن اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا خود دعا کر۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھ کر مکمل ہو جائے تو اب دعا کرو، اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں۔ جتنے بزرگ حضرات بڑے تشریف فرما ہیں اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ خاص طور پر آج ایک بہت بڑا شکوہ چلتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ یہ نافرمانی اولاد نے کہیں اور سے نہیں سیکھی، ہم سے سیکھی ہے۔ میری اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی، پہلے میں خود دیکھوں کہ میں بھی نمازی ہوں کہ نہیں۔ کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ خود بھی پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، پہلے خود پڑھو۔ اللہ اولاد اسی جسم سے بناتے ہیں، ماں باپ کے خون سے اولاد بنتی ہے۔ بے شمار خصلتیں، بے شمار عادتیں اللہ ماں باپ کو اس کے خون کے ذریعے اولاد میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ کئی ماں باپ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں گفتگو میں، ان کی اولاد بھی تیز ترار ہے، یہ خون کے ذریعے ہے۔ لوہار کی اولاد لوہار بنتی ہے، یہ خون کے ذریعے ہے۔ سنار کی اولاد سنار بنتی ہے، خون کے ذریعے ہے۔ اکثر علماء حفاظ کی اولاد قاری قرآن بنتے ہیں، یہ خون میں یہ ہے، اللہ نے خصلت کو منتقل کر دیا۔ بعض کی اولاد وہ چیز نہیں بھی بنتی، وہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے ماں باپ کی بے شمار خصلتیں اولاد کے اندر ان کے خون میں بناوٹ میں ہی اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ خود نمازی ہوں گے، اولاد بھی نمازی ہوگی۔ اگر ہم خود قرآن پڑھتے ہوں گے، اللہ اس کا اثر اولاد پہ ڈالیں گے، اولاد بھی قاری قرآن بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک کوئی خاتون عورت شادی ہوئی، اللہ نے بچہ عطا فرمایا تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ اور یہ خواہش کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ کل قیامت والے دن اللہ اس بچے کی بدولت ماں باپ کو جو تاج پہنائیں گے وہ تاج بھی مجھے مل جائے۔
اپنے شوہر کو کہا کہ بچے کو لے جاؤ مدرسے میں استاد کے پاس بٹھا کے آؤ۔ وہ لے کے چلے گئے، قاری صاحب کو سمجھایا کہ اس کی ماں کو بہت خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے، اس کو حافظ قرآن بناؤ جتنی جلدی ہو سکے۔ استاد نے مشورہ دیا کہ اس کو یہی چھوڑو، یہی رہے گا نا مدرسے کے قرآن کے ماحول میں تو جلدی قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، رکھ لو، جیسے مسافر طالب علم ہوتے ہیں۔ چھوڑ کے گھر آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ماں کو اس کی یاد ستائی تو ماں نے بچے کے باپ کو بھیجا کہ جاؤ اس کا حال لے کے آؤ، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، دل لگا نہیں لگا۔ یہ بچے کا والد مدرسے میں قاری صاحب کے پاس آ گیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، قاری صاحب بتلاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے، بچے کا دل لگا کہ نہیں لگا، بچہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ استاد صاحب نے کہا آپ کے بچے کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، اس بچے نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ اس بچے نے 3 سپارے بڑی جلدی حفظ کر لیے۔ ذہین سے ذہین بچہ بھی اتنی جلدی حفظ نہیں کیا کرتا، لیکن 3 سپاروں کے بعد جیسے اس بچے کی بریک لگ گئی، جیسے کوئی نکما کمزور بچہ ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ ذہین تھا کن ذہن کیسے ہو گیا؟ اگر یہ کن ذہن تھا تو 3 سپارے جلدی کیسے حفظ کر لیے؟ اب باپ بھی پریشان، لیکن کہنے لگا قاری صاحب دعا بھی کرو، اللہ سے مانگو، پڑھاؤ، ہم بھی دعا کریں گے، ہماری خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے۔ حال وال لے کر یہ بچے کا والد اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بچے کی اماں منتظر تھی میرے بچے کا مجھے حال وال مل جائے۔ جو ہی بچے کا والد گھر پہنچا، ماں نے کھڑے ہو کر استقبال کر لیا اور کہنے لگی بتلاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے۔ بچے کا والد پریشان ہوا، بچے کا والد ساری کہانی سنا دی۔ قاری صاحب نے یوں بات کی ہے کہ 3 سپارے جلدی پڑ گئے، 3 کے بعد جیسے اس کی بریک لگ گئی ہو، بچے کی ماں مسکرانے لگی، بچے کی ماں ہنسنے لگی۔ بچے کے والد نے کہا ادھر میں پریشان، ادھر قاری صاحب پریشان، تم کیوں مسکراتی ہو؟ بچے کی ماں کہنے لگی تم پریشان اس لیے ہو تمہیں راز پتا کوئی نہیں، اور میں مسکراتی اس لیے ہوں مجھے راز معلوم ہے۔ کہا ہمیں بھی بتاؤ۔ بچے کی ماں کہنے لگی جس دن میں تیرے گھر شادی ہو کے آئی، نکاح میں آئی، تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا، اس دن میں 3 قرآن مجید کے سپاروں کی حافظہ تھی، مجھے 3 سپارے زبانی یاد تھے۔ میں اپنے گھر میں بھی تیرے گھر میں آ کر زبانی ان 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی ان 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ بچہ میرے پیٹ میں آ گیا، میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر بھی انہی 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ مولا نے کرم فرمایا، یہ بچہ دنیا میں آ گیا، یہ بچہ میرا دودھ پیتا، میں 3 سپاروں کی تلاوت کرتی، یہ بچہ سیانا ہوا، میرے دائیں بائیں کھیلا کرتا، میں 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بچہ بڑا ہوا، مجھے سبزی لا کر کے دیتا، میں سبزی بنایا کرتی، یہ بچہ میرے قریب کھیلا کرتا، میں 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی۔ مجھے معلوم یہ ہوتا کہ رب کائنات نے میرے ان 3 سپاروں کا اور اس بچے کا ایسا جوڑ ملا دیا، ایسا اثر ڈال دیا کہ یہ بچہ 3 سپاروں کا حافظ بڑا جلدی بن گیا۔ پتہ چلا ماں باپ کی تلاوت کا اولاد پہ اثر پڑتا ہے، ماں باپ کی تلاوت کا بچہ جو پیٹ میں ہے اس پر بھی اثر پڑا کرتا ہے۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہ ہاں اللہ رب العزت نے بچہ عطا فرمایا، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ جن کا نام ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اتنے روئے کہ چپ نہیں ہوتے۔ اللہ کی شان، ایک دن وہاں سے کوئی بزرگ گزرے، بڑی عمر کے تھے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی، تو وہاں ان کے پاس ٹھہر گئے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم انہیں ملے، انہوں نے آ کر بچے کی مبارکباد دی، فرمانے لگے کہ بچے کی مبارکباد تو ٹھیک ہے، لیکن بچہ جب سے پیدا ہوا روتا بڑا ہے۔ لا کر کے بچہ گود میں رکھ دیا کہ اللہ والو دعا کرو اس کے لیے یہ چپ ہو جائے۔ حضرت نے اس بچے کو گود میں لے کر
ایک کان کو منہ لگایا، دوسرے کان کو منہ لگایا، بچہ چپ ہو گیا اور دے دیا کہ لو لے جاؤ۔ انہوں نے اندر جا کے گھر دے دیا بچہ۔ اللہ والے جب جانے لگے انہوں نے ہاتھ جوڑے، حضرت جڑا تسا دم کیتے میں کوئی دسی ونجو، جو پھونک ماری ہے مجھے بھی بتا دو، بعد میں جو رو پڑے تو میں کیا کروں گا، آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ اللہ والے فرمانے لگے کہ تجھے کیا معلوم میں نے کون سا دم کر دیا، میں نے کون سا اس کا علاج کر دیا۔ سیدھی سی بات ہے، اس بچے کی اماں قرآن مجید کی حافظہ ہے، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی اماں ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بچے کو تلاوت قرآن سن سن کر اس بچے کو اتنی لذت آ گئی، اتنا مزہ آ گیا، اتنا لطف آ گیا، یہ بچہ دنیا میں آ گیا۔ اماں زچگی میں پڑ گئی، پر اماں جو ہے وہ زچگی کی وجہ سے ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن کی تلاوت کرنا اب چھوڑ دی۔ جب تک پاک نہ ہوگی تلاوت نہ کرے گی، اس بچے کو اس کی باقی کھانے پینے کی غذا تو مل رہی ہے لیکن روح کی غذا نہیں مل رہی، قرآن کی تلاوت نہیں مل رہی۔ اس بچے کا وہ نشہ ٹوٹ گیا، اس بچے کی وہ مزے اور لذت ختم ہو گئی تھی، اس لیے یہ بچہ روتا تھا۔ میں نے ایک کان کو منہ لگا کر قرآن کی ایک آیت سنا دی، دوسرے کان میں دوسری آیت سنا دی، اس کو اس کا نشہ مل گیا، اس نے رونا چپ کر دیا۔ اور حقیقت بات ہے، جن کو تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہو نا، اگر تلاوت نہ ہو رہی ہو وہ ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی خشکی میں آ کے تڑپتی ہے۔ میرے دوستو، محترم نوجوانوں، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ جو قرآن پڑھ چکے ہیں، حافظ قرآن ہیں، کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں۔ اس قرآن میں میرے اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کہاں کہاں اللہ نے بڑے محبت سے مجھے پکارا ہے۔ ایمان سے جب سمجھ میں آئے نا قرآن، پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ کہاں اللہ نے مجھے کہا کہ اے ایمان والے، اللہ اکبر، اگر میں واقعی ایمان والا ہوں تو یہ سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، مجھے اگر کوئی کہے کہ اے قاری حنیف کے بیٹے، کوئی محبت سے کہے تو مجھے کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ کوئی کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہو، کوئی کہے جی وزیر صاحب کے بیٹے، وہ کتنا خوش ہوگا سن کر۔ اور اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اے ایمان والے، اور میں ایمان والا ہوں بھی، پھر بھی مزہ نہیں آتا سن کر۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے کتنی محبت سے ہمیں پکارا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، مردوں، عورتوں، میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ قرآن کی عادت ہونی چاہیے۔ جس دن قرآن مجید کی تلاوت کسی مصروفیت اور مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکو، ایسے بے چینی ہونی چاہیے جیسے واٹس ایپ دیکھے بغیر بے چینی ہو جاتی ہے، جس طرح انٹرنیٹ دیکھے بغیر بے چینی ہو جاتی ہے، جس طرح کسی محبوب دوست کی کال آئے بغیر بے چینی ہو جاتی ہے، جس طرح کسی دن اگر مزدوری دہاڑی نہ لگی اس آدمی کو بے چینی ہو جاتی ہے، کسی دن لاک ڈاؤن لگا ہو، مارکیٹ بند ہو، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور میرے دوستو، جس دن تلاوت نہ کر سکے ہمیں یوں ہی بے چینی ہونی چاہیے۔ اور جس دن مسلمان کو تلاوت کے بغیر یوں بے چینی ہونے لگے، سمجھ لینا تیرا ایمان بڑا اعلیٰ ہو گیا، تیرا ایمان بڑا پختہ ہو گیا، پھر تجھے اس میں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ تو قرآن کی خوشبو محسوس کیا کرے گا۔ اگر توجہ ہو تو ایک واقعہ اس آخری جملے نے مجھے یاد دلا دیا، سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ علماء اس بات کو ذرا زیادہ محبت سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ طلباء، بہاولپور سے آگے نورپور نورنگا علاقہ ہے، مولانا حکیم ساجد صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑے قربانی والے آدمی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ اور قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ میرے پاس تشریف لے آئے۔
تو میں نے محبت میں چائے پیش کی کہ دونوں حضرات چائے شوق سے پیتے تھے، اور ساتھ میں علاقے کا کوئی اچھا کھویا اور سون حلوہ بنتا تھا، وہ بھی پیش کر دیا۔ تو دونوں حضرات نے ایک ایک لقمہ توڑ کے جب کھایا، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے میرے والد گرامی مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ قاری حنیف، آج پتہ چلے گا تم شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہو، مرید بھی ہو۔ آج پتہ چلے گا کہ کنیکشن کتنا مضبوط ہے، تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تمہارا امتحان ہے، بتلاؤ اس سہن حلوے میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میں ہوتا کہتا واجبہ دیسی گھی کی آ رہی ہے، بڑا مزیدار لذیذ چیسا گئی، 1 کلو نال ہی پارسل کر رہے ہو۔ لیکن ابا جی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ درخواستی کے اس سوال پر فرمایا کہ حضرت اس سہن حلوے میں سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی، جو جواب دیا یہ بڑا عجیب تھا۔ شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور حکیم ساجد صاحب کو بلا کر کے فرمایا، جس آدمی نے یہ سہن حلوہ بنایا اس آدمی کو ہمارے سامنے لاؤ، ہمیں ہماری ملاقات کرا دو۔ بلا لیا گیا، ایک سیدھا سادہ بابا جی آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او اللہ والے، کیا عمل کیا کرتا ہے، کیا نیکی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ والا وہ آدمی کہنے لگا، او اللہ والے شیخ درخواستی، میں کیا نیکی کروں گا، میں کیا عمل کیا کروں گا؟ میں تو صرف سیدھا سادہ حافظ قرآن ہوں، لیکن سہن حلوے کی میری دکان ہے، غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، میں نے گھر میں جانور پال رکھے ہیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے جانوروں کو چارہ ڈالنا شروع کرتا ہوں، اور صبح صبح الحمدللہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی شروع کر دیا کرتا ہوں، پھر جانوروں کا دودھ نکالتا ہوں، تلاوت کیا کرتا ہوں، ان کے لیے چارہ لے کے آتا ہوں، تلاوت کرتا رہتا ہوں، وہ سارا دودھ لے کر میں دکان پہ جا کر یہ سہن حلوہ پکنا ڈک دیتا ہوں، چمچہ بھی ہلاتا جاتا ہوں، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ شام ہوتی ہے، یہ سہن حلوہ بھی تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرآن بھی میں ختم کر لیا کرتا ہوں۔ شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اس اللہ کے بندے کو قریب کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا، اپنے سینے سے لگا لیا، حوصلہ افزائی فرمائی، محبت کا اظہار فرمایا۔ وہ اللہ والا چلا گیا، سہن حلوہ بنانے والا چلا گیا، اور پھر قاری صاحب کی طرف متوجہ ہو کر حضرت درخواستی فرمانے لگے، او قاری حریف، آج تجھے مان گئے کہ تیری تار پکی جڑی ہوئی ہے۔ کھانے میں سے محسوس کر لیا کہ اس کا پکانے والا جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتا رہا۔ ایک اللہ والے مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قبر کے پاس سے گزرا کرتا تھا، مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی، بڑی اعلیٰ خوشبو آیا کرتی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ قبر میں کون ہے، کس وجہ سے اس کی قبر میں اتنی خوشبو آتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات خواب میں وہی اللہ والے آ گئے جو اس قبر میں ہیں، اور ان سے میں نے سوال کر لیا، آپ کی قبر سے بڑی خوشبو آیا کرتی ہے، یہ کس عمل کی خوشبو ہے، یہ کس بات کی خوشبو ہے؟ فرمانے لگے، ایک تو زندگی میں نے روزہ کبھی قضا نہیں کیا، اور روزانہ قرآن مجید کی دن رات تلاوت کیا کرتا تھا۔ رب کائنات نے رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن کی برکت سے میری ساری قبر کو جنت کی خوشبو سے بھر دیا ہے۔ اور میرے دوستوں، اگر ہم لوگ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، گھر سے پریشانیوں کا صفایا ہو جائے گا، پریشانیاں نکل جائیں گی، بیماریاں نکل جائیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، رب کی رحمتوں کی بارش ہو جایا کرے گی۔ اگر اپنی دکان پر قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ اپنے کھیتوں میں، باغات میں، اپنے ہر کاروبار کی جگہ پر اگر تھوڑا یا زیادہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آخری بات توجہ سے سنیں، اب تشکیل کر رہا ہوں عملی بات۔ اب تک تو آپ نے قرآن کی عظمت سنی، اب عمل کرنا۔
زیادہ پڑھو گے تو بلے بلے مزے لگ جائیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد والی آتی ہے سب کو؟ سناؤ، آپ سناؤ، سٹیج والے سنا رہے ہیں، سنائیں نا۔ 2000 کا مجمع ہے، آواز تو اتنی ہوتی کہ خیر العلوم والے بھاگے آتے، خیر ہی تھا کو نوا مدرسہ کھلے، اونچی سنائے نا قل واللہ احد۔ یار اتنی سوکی صورت سناؤ، بچوں تم سناؤ، تم سناؤ۔ وڈیاں کو شرم آندی ہے قرآن پڑھ دے، موبائل چلیں دے شرم نہیں آندی، ٹھگی مریں دے شرم نہیں آندی، قرآن پڑھ دے شرم آندی۔ اور شرم اتارنے تو آیا ہوں آپ کی، سنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیاتی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ننھے منھے بچے آپ سے اچھے، بزرگوں تم سناؤ، چلو شرم اتارتے میرے ساتھ پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، کوئی آدمی ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا 3 دفعہ جو پڑھے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھو گے پورے قرآن کا بھی ثواب مل جائے گا، اگر تو یہی سورت زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کو اس سورت سے بڑا پیار ہے، اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے بھی بڑا پیار ہے۔ جو آدمی اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، فرمایا وجبت لہو جنہ، اللہ اس پہ جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ جو بھی جانا چاہتا ہے ایک تسبیح روزانہ قل ہو اللہ کی پڑھا کرو۔ اگر اپنی دکان پر بیٹھ کر قل ہو اللہ کی تسبیح پڑھو گے، تیری دکان میں برکتیں ہو جائیں گی، رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، تیرے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور میرے دوستوں ذرا تصور میں لاؤ، حضور کا ارشاد بالکل سچا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی محبت سے سورۃ اخلاص پڑھتا رہے وجبت لہو جنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو سورت جنت دلا سکتی ہے، کیا وہ دنیا میں برکت نہیں دلا سکتی؟ جنت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ پورا قرآن پڑھو، سورت فاتحہ کی تلاوت کیا کرو، اور آیت الکرسی، سورت یاسین سب پڑھو، لیکن خاص طور پر اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔ دنیا میں برکت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے حضرات دور و نزدیک سے آئے شریک ہوئے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ان 2 بچوں کا یہ قرآن جن کی خوشی میں آج کا یہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان کے والد گرامی بھائی زین العابدین صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں بھی نازل فرمائے، اللہ ان کی کامل مغفرت بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل میں شریک ہونے کی بدولت ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔